شکریہ ڈاکٹر صاحب کچھ سال پہلے تک یہ ممکن نظر نہیں آتا تھا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ کوئی ٹریڈ ڈیل کرے گا یا کسی بھی معاملے میں ہمیں پرائیورٹی حاصل ہوگی انڈیا پہ، لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ سفارتی کامیابی سرٹنلی ہماری ہے، لیکن اس میں کیا اور فیکٹرز بھی ہیں یا ہماری ہی اسے ڈپلومیٹک ون کہا جائے گا؟ میرا خیال ہے پاکستان ہیز پلیڈ اٹس کارڈ ویری ویل، اٹس ڈپلومیٹک کارڈز۔ ابھی ہمارے آرمی چیف اپنے چین کے دورے سے واپس آئے ہیں۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے ان کی وجہ سے ہی جو اس وقت امپروومنٹ آئی ہے پاکستان امریکہ کے تعلقات میں، اس میں ساری کنٹریبیوشن تو فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ انہوں نے تو جا کے ہی واز ہوسٹڈ فار لنچ بائی پریزیڈنٹ ٹرمپ، اور اس کے بعد سے ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تعلقات ہمارے جو ہیں زیادہ وارمتھ کی طرف گئے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ پاکستان نے پبلکلی بار بار صدر ٹرمپ کو تھینک کیا، ان کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے رول پلے کیا انڈیا پاکستان کی جو کرائسس تھی، جو کانفلکٹ تھی، اس کو ڈیفیوز کرنے میں۔ تو ظاہر ہے دیکھیں صدر ٹرمپ ہیز اے بگ ایگو، تو اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہز ایگو سرٹنلی سورٹ آف سیٹسفائیڈ آپ کہہ لیں۔ لیکن پاکستان کی جو اسٹریٹجک پرائیورٹی وہ چائنا ہے، اور اس کے ساتھ بھی پاکستان اپنے تعلقات ہیں بالکل پازیٹیو ٹریجیکٹری پہ رکھ رہا ہے، جو کہ بالکل صحیح ہے۔ آئی تھنک ڈائریکشن از کریکٹ، پالیسی از کریکٹ۔ اور اس کے علاوہ بھی اور فرنٹس پہ بھی پاکستان نے ابھی اس کی پریزیڈنسی اب ختم ہوئی ہے یو این سیکورٹی کاؤنسل کی، وہاں پر بھی پاکستان نے دکھایا کہ اس کی ڈپلومیسی جو ہے، اس کی سفارتی جو کنٹریبیوشن ہے ٹو انٹرنیشنل پالیٹکس، انٹرنیشنل افیئرز، واقعی بہت پازیٹیو ہے۔ تو آئی تھنک اوور آل پاکستان از ڈن ویری ویل، بٹ اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کس حد تک یہ جو ایڈوانٹیجز پاکستان کو ملے ہیں، ڈپلومیٹک ایڈوانٹیجز، ہاؤ فار پاکستان از ایبل ٹو سسٹین دیم۔ یہ دیٹ از دا کی کوشچن ہیئر۔ اب یہ بھی بتائیے گا کہ ادھر انڈیا کے ساتھ امریکہ آج کل جو سلوک کر رہا ہے، مطلب اگر اپنے پاکستانی ٹرمز میں کہا جائے تو وہ سوتیلوں والا، سوتیلوں سے بھی بدتر چلیں آپ کہہ دیں، تو وہ ہو رہا ہے۔ بھارتی حکومت آبویسلی چیزیں ٹھیک کرنے کی کوشش تو کرے گی، لیکن وہ جو خواب تھا کہ وہ دنیا کی ایک سپر پاور بنے، کیا یہ اب ممکن بھی ہے؟ جہاں تک امریکہ اور بھارت کے تعلقات کا تعلق ہے، یہ ایک کافی ایک طرح سے آپ کہہ لیجئے کہ کافی تبدیلی آئی ہے اس میں۔ اور سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدر ٹرمپ کی جو ناراضگی ہے بھارت کے ساتھ، حالانکہ ہمیشہ سے انہوں نے کہا کہ ان کے وزیر اعظم کے ساتھ بہت ہی قریبی اور ذاتی تعلقات ہیں، لیکن اس کے باوجود امریکہ نے جس طرح سے بھارت کو ٹریٹ کیا ہے ٹریڈ پہ، پھر یہ کہ سینکشنز لگائے ہیں اس پہ کہ ان کمپنیز پہ جو کہ ایران کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صدر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا، بہت ہی نیگیٹو ٹویٹس کیے انہوں نے بھارت کے بارے میں، اور یہی کہا کہ بھارت روس کے ساتھ کیوں اپنے تعلقات اس قسم کے رکھ رہا ہے کہ وہاں سے وہ انرجی بھی لیتا ہے، اسلحہ بھی لیتا ہے۔ دیکھیں اس کا بیک گراؤنڈ یہ بھی ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ امریکہ سے اسلحہ لے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم سامنے رکھیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صدر ٹرمپ جو ہے انہوں نے ایک پالیسی کی تبدیلی ڈرائیو کر رہے ہیں، یا یہ کہ ایک عارضی ناراضگی ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ صدر ٹرمپ کی نظر میں بھارت کی وہ اہمیت اور وہ ویلیو نہیں ہے جو شاید ان کے پریڈیسیسرز کی تھی۔ مثال کے طور پہ چین کے حوالے سے اب تک تو یہی تھا نا سب کا خیال، اور یہی اسیسمنٹ تھی کہ امریکہ انڈیا کو بلڈ کر رہا ہے اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ انڈیا کو ایز اے کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا استعمال کرے۔ لیکن اب نظر یہ آ رہا ہے کہ اس قسم کی ویلیو نہیں ہے امریکہ کی نظر میں، اس لیے کہ انڈیا آلسو میرا خیال ہے اس کے اپنے جو تعلقات ہیں چین کے ساتھ بھی اور روس کے ساتھ بھی، تو لگتا یہ ہے کہ شاید صدر ٹرمپ کی توقع ہے کہ ان کے ساتھ جو ملک ڈیل کریں وہ انکنڈیشنل لائلٹی دیں ان کو، اور ملکوں کے ساتھ جو کہ حریف ملک ہیں ان کی نظر میں
امریکہ کے ان کے ساتھ وہ تعلقات نہ رکھیں. تو اس سے تو پھر ظاہر ہے چیلنجز بہت بڑھ گئے ہیں بھارت امریکہ تعلقات میں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو کرنٹ ٹینشنز ہیں، تناؤ جو ہے، کیا وہ عارضی ہے، از اٹ اے بلپ، یا وہ دیرپا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ ابھی آپ نے کہا کہ صدر ٹرمپ یہ چاہتے ہیں، بھارت کے تناظر میں ہم نے یہ بات کی ہے کہ صرف انکنڈیشنلی وہ ہمارے ساتھ ہوں، لیکن ہمارے لیے بھی بڑی پھر چیلنجنگ صورتحال بن سکتی ہے نا، کیونکہ ابھی امریکہ ہی نہیں باقی دنیا سے بھی ہمارے معاملات ٹھیک ہی چل رہے ہیں. رشیا یہاں اسٹیل مل لگا رہا ہے، برطانیہ نے ویزوں میں ای ویزا شروع کر دیے ہیں، فلائٹوں میں ریلیف ہے، چین سے تو ہماری بہت پرانی بہت گہری دوستی ہے، ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. سو ہماری یونیک پوزیشن میں یہ سب سپر پاورز ہمارے ساتھ انگیج ہونا بڑا اچھا لگ رہا ہے ہمیں، لیکن یہ ہمارے لیے بھی ایک چیلنجنگ چیز نہیں بن سکتی؟ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تجارتی ڈیل ہوئی ہے اس کی تفصیلات تو ابھی سامنے نہیں آئیں، لیکن یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک کامیاب مذاکرات رہے ہیں، اور پاکستان کی ٹیم نے، میں سمجھتی ہوں کہ دیو ڈن ویری ویل، اور بالکل وقت پہ ہی یہ اگریمنٹ ہو گئی ہے. بلکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اس پہ ٹویٹ کیا ہے اور مبارکبادی بھی دی ہے، شکریہ بھی ادا کیا ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا، جب تک تفصیلات سامنے نہیں آتی اس کا تجزیہ پوری طرح سے کرنا مشکل ہے. لیکن میں نہیں سمجھتی کہ اس کو ہم اس طرح سے انٹرپریٹ کریں کہ پاکستان کو بھارت پہ ترجیح دی جا رہی ہے. یہ دو ریلیشن شپس جو ہیں، جو تعلقات ہیں، یہ ڈفرینٹ ہیں. امریکہ کی جو ٹریڈ ہے وہ بہت ہی مختلف ہے اور بہت زیادہ ہے بلکہ انڈیا کے ساتھ. اور پھر یہ کہ انڈیا کی دنیا میں سمجھتی ہوں کہ سب سے ریسٹرکٹیو ٹریڈ رجیم، ٹائٹ ٹریڈ رجیم ہے، جس سے کہ ظاہر ہے صدر ٹرمپ اسی پہ تو ناراض ہیں، اور اسی وجہ سے ہی انہوں نے 25% بھارت پہ ٹیرف لگائے ہیں. لیکن یہ بھی کہا ہے کہ ابھی مذاکرات جاری ہیں. تو میں سمجھتی ہوں ان کو ہمیں الگ دیکھنا چاہیے کہ بھارت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ تو خوشائند بات ہے کہ پاکستان اور امریکہ کی ٹریڈ ایگریمنٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. Got it. Dr. Malihallo, thank you for being with us.